إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور اگر تم سست نہ پڑو، ہمت نہ ہارو اور غم زدہ نہ ہو، تم ہی غالب ہونے والے ہو اگر تم سچی طرح سے ایمان لائے ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، اور وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جنہوں نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسے کون سے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم جنت میں نہیں جاتے؟ تو فرمایا، من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے ایسے ہی کیا جیسا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. حضرات، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوستو، آپ کے سامنے میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس کا معنی اور مطلب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ملا کر سمجھانا چاہوں گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے
کہ جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا کہ مدتیں بیت گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوا، اور جب آمنہ کے لال پیغمبر کون و مکان میرے اور آپ کے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آ گئے تو رب العزت نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک اب ان جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر ان کی سیرت کا بیان کیا جاتا ہے، ان کی صورت کا بیان کیا جاتا ہے، کائنات کی وہ شخصیت جس کے اندر بارگاہ ربانی نے رب العالمین کی ذات بابرکات نے ساری صفات رکھ دی، ان تمام صفات میں سے ایک صفت بہادری، شجاعت اور دلیری کی تھی۔ کائنات کو یہ آپ نے جو دلیری کے قصے صحابہ کے، تابعین کے، کہیں صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کے سنے، اگر ان کو بھی بہادری اور دلیری کا درس ملا ہے تو وہ بارگاہ رسالت باب مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے کہ وہ اتنی عظیم و شان شخصیت کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر انہوں نے ایسی ریاست مدینہ قائم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بڑے بڑے کیسر اور کسریٰ، اس کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں جس طرح آج امریکہ اور روس ہے، اس وقت کی سپر پاوریں جو کیسر اور کسریٰ تھی وہ مدینہ النبی کے ساتھ ٹکرا کر پاش ہو گئی۔ لیکن دیکھیے کہ آج جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی ریاست کی بنیاد رکھی اور کائنات کے ایک کامیاب ترین لیڈر ہونے کا ثبوت دیا، وہ آج بھی قائم و دائم ہے ان کی ریاست، اور آپ کے دشمن ختم ہو گئے۔ دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے پر دشمنوں نے رات کے وقت حملہ کیا اور وہ حملہ کر کے بھاگ نکلے۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ حملہ ہو گیا ہے، لوگ دوڑے مدینے کی سرحد کی جانب، لیکن جب مدینے کی سرحد پر پہنچے تو دیکھا ایک شخص آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو وہ میرا اور آپ کا ہادی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا، آقا، دشمن نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ کہنے لگے، ساتھیوں جاؤ آرام کے ساتھ سو جاؤ، محمد اکیلا تمہارے دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ انہوں نے جو ایک فوج تیار کی، ایک جماعت تیار کی صحابہ کرام کی، پھر وہ صدیق و فاروق، وہ عثمان و علی، وہ امیر معاویہ، وہ طلحہ اور زبیر، وہ کس طرح دشمنوں پر نکلے کہ کیسر و کسریٰ کے وہ خزانے مدینہ النبی کے اندر ڈھیر ہو گئے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت بہت مختصر، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ایک دن جب کیسر فتح ہو چکا، کسریٰ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، مدینے کے اندر سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک وقت تھا کہ میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا اے عمر تجھے یار اونٹ بھی چلانے نہیں آتے، اور آج کیا ہے کہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اور پھر قرآن نے جو شرط لگائی کہ تم غالب کب ہوگے؟ ان کنتم مؤمنین، جب تم صحیح طرح بس کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہیں. بھائی آپ کے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بھائی شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے میں مسلمان. محلے والے کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہمارے ملک میں ہماری شہریت ہے پاکستانی، اور پاکستان کے اندر ہمارے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ کے ہاں ایسی مسلمانیت قبول نہیں. میرٹ پر، معیار پر آپ کا مسلمان ہونا اس وقت قابل قبول ہوگا جو سنت نے معیار بتلایا ہے. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ہوگی، جہاں پر اللہ کے رسول بٹھا دے وہاں پر بیٹھ جائے، جہاں سے انہوں نے کھڑا کیا وہاں سے اٹھ جائے، جدھر چلایا ادھر چل دیے. اسی طرح تو صحابہ کرام کامیاب ہوئے. اس طرح دنیا میں انقلاب نہیں آیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی اسلام یہاں تک پہنچ گیا. جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری اور الوداعی خطبہ دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے صحابہ کرام کی جماعت، کیا میں نے آپ کو اللہ کا آخری پیغام پہنچا دیا؟ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جو میری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگی تھی کیا میں نے اللہ کا آخری پیغام آپ کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے اے آقا کائنات، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساتھیوں سن لو، جس نے مجھ سے ایک آیت بھی سنی، ایک جملہ بھی سنا، اس کو دوسروں تک پہنچا دو. پھر صحابہ کرام وہاں سے گھروں کی طرف نہیں گئے، کو کہیں پر چلا گیا، کو کہیں پر چلا گیا. آپ جائیں، آپ کے ادھر وزیرستان، یہ افغانستان، یہ ادھر آپ کو کئی صحابہ کی قبریں موجود ہوں گی اور وہ ملیں گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کا آپ کو تذکرہ سناؤں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج جتنی تعداد میں موجود، خدا کی قسم اتنے کبھی کائنات کے اندر ہم موجود نہیں تھے. آپ پچھلے دوروں کو اٹھا کے دیکھ لیے، دیکھیں کہ ہم پہلے کم تعداد کے اندر موجود تھے، تھوڑے تھے. آج ہماری 57 اسلامی ریاستیں موجود، اور مسلمانوں کی جو ریگولر فوج ہے وہ کتنی ہے؟ 80 لاکھ. کتنی؟ 80 لاکھ. اور پھر مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ، بلکہ آپ دیکھیں کہ جتنی دولت ہمارے پاس ہے نا، اتنی کسی کافر ملک کے پاس بھی نہیں.
جو سب سے بہترین کرنسی اور مضبوط کرنسی وہ امریکہ اور روس جاپان کی نہیں ہے، وہ چائنا کی نہیں، بلکہ ایک مسلمان ملک قطر کی ہے۔ اللہ نے کیا مال و دولت دیا، اور اس کے باوجود اگر دنیا میں ذلیل ہے، رسوا ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تعداد میں بھی زیادہ اور مال و دولت بھی بہت زیادہ، حکومتیں بھی زیادہ، فوج بھی زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کی کتنی تعداد ہے؟ پورے اسرائیل کے یہودیوں کی تعداد، بلکہ پوری دنیا میں جتنے یہودی موجود ہیں ٹوٹل 80,000 تعداد، 80,000 یہودی ہیں۔ اور ہماری فوج پوری دنیا کی ریگولر فوج 80 لاکھ۔ اب بتلائیے آپ پھر ذلت کیوں، رسوائی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نا، کیا فرماتے ہیں؟ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ کہا اے صحابہ کرام، آپ پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، اس امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، کوئی ماننے والا عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ پوچھنے والا کوئی بدر کے اندر لڑنے والا تھا، بدر کا مجاہد تھا، کوئی حنین کا غازی تھا، اس نے کہا امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اس دن تھوڑے ہو گئے؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر ولکن لکم غصا کغصاء السیل، اس دن آپ تھوڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس دن تو وہ تھوڑے تھے، 313 تھے اور 1000 کو شکست دے دی۔ وہ تو حیرانگی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں نا کہ ہم اتنے ہی تھوڑے ہوں گے کہ قومیں ہم پر ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری بہت زیادہ تعداد ہوگی، لیکن تمہاری مثال اسی طرح ہوگی جس طرح وہ پانی پر ایک بلبلا ہوتا ہے نا، اس طرح تمہاری مثال ہوگی۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریننگ یافتہ سکھلائے ہوئے، اور پھر ایک بات اور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اگر آپ کیوں ذلیل اور رسوا ہوں گے، تو کہا کہ آپ کو ایک بیماری لگ جائے گی، اس کا نام وہن ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تم زندگی سے پیار کرو گے، جینے کو ترجیح دو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ اب حال یہی ہے، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کے حکمرانوں کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ فوج ہے، اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بے حس، بے ضمیر۔ اور ان لوگوں کو حکمران کس نے مقرر کیا؟ کس نے بنا کر بھیجا؟ آپ لوگوں نے دیا نا۔ پھر جو آئے روز اسمبلی کے اندر بل پاس ہوتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی صحابہ کے خلاف بل پاس ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مولوی ہے نا، کیونکہ ووٹ تو آپ نے دیے، تو بھائی آپ بھی جرمدار ہیں، برابر کے آپ جرمدار شریک ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کو ووٹ دیا۔ اور پھر انہوں نے جا کر، اگر آج مسلمان حکمران، آج کے پاکستانی افواج اگر وہ قدم نہیں اٹھاتے، اگر وہ مظلوموں کی مدد نہیں کر رہے، باوجود کہ ان کے پاس طاقت ہے، تو اس میں آپ برابر کے شریک ہیں۔
ووٹ لگا رہے، ووٹ دینے کی طرف بھاگتے جاتے ہیں، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ بتلائیں کہ جرم اس میں ہمارا ہے؟ ووٹ دینے کی باری تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ کسی اس آدمی کو دو جو آپ کا غلط کام نہ کرے۔ آپ کو دین کی طرف جنازہ پڑھانا ہے تو ہم نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مرتے وقت ہمارے اوپر یقین ہے، آپ کے بچے کے کان میں اذان ہم نے دینی ہے، آپ کو اس پر بھی یقین ہے کہ مولوی صاحب آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، اس پر بھی یقین ہے، کہیں بغیر وضو کے تو نہیں پڑھا دیتے؟ یقین کر کے پڑھتے ہو نا، جنازہ بغیر وضو کے تو نہیں پڑھا دیتے؟ اس پر یقین ہے، نکاح آپ کا ہم پڑھائیں، اور اس کے باوجود آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو جا کے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ ختم نبوت کے خلاف بل پاس ہو جانا، پھر کہنا کہ اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ تقریر کریں ان کے خلاف، جلوس نکال دیں، دھرنا دے دیں۔ بھئی آپ بھیج دیتے ہیں ادھر سے، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بنا کے بھیج دیتے، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ نے بل کو پاس کیا، ان کے خلاف تقریریں کریں۔ دوستو، یہ ضمن ایک بات آئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اگر ان باتوں میں حقیقت نہیں تو بعد میں اٹھ کے مجھے بتا دینا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ جو بات غلط ہو وہ آپ روک سکتے ہیں کہ مولانا آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف مسجد کے امام، ممبر کے امام کو خطیب نہیں تھے۔ لقد کان لکم رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب انہوں نے کسریٰ کی طرف پیش قدمی کی، لشکر اسلام کو لے کر کسریٰ کی طرف، اور ہمیں کہا جائے ہم ابھی جانا ہے، بہت مشکل آتے ہیں، لیٹ پتہ بھی ہے کہ آدھا گھنٹہ جمعہ ہونا ہے، اس کے باوجود آنا ہے، 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، پھر جا کے اپنے کام میں مصروف، اور ان کی ساری زندگی کہ اس لیے اسلام کی خاطر بڑھ رہے ہیں۔ کبھی ادھر سے بیٹھے ہیں، تلوار میان سے باہر ہی رہتی ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، دشمن اسلام کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اسلام کو پہچان لیا، ان کو پتہ تھا کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، عارضی ہے، ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے وہ ان کو کوئی فکر نہیں، تلوار لے کر نکل پڑے۔ تو کیا ہوا جب کسریٰ نے دیکھا، سپر پاور نے دیکھا کہ یہ مسلمان جس طرف جاتے ہیں بڑھتے ہی جاتے ہیں، کاٹتے ہی جاتے ہیں، رکتے ہی نہیں، انہوں نے ایسا کیا کہ درمیان میں ایک دریائے دجلہ آتا تھا، اس کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان ہماری طرف نہ آئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا کہ ہم دشمن اگر اس نے پل توڑ دیا ہے تو ہم دریا میں اپنے گھوڑوں کو داخل کر دیں گے۔ پھر وہ کائنات کا وہ حسین منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لائیں کہ دریا ہے اور محمد کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جوانوں کے سمیت، صحابہ لشکر اسلام کے سمیت اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر داخل کر دیا، اور ادھر رک کر اقبال وہ جب اس مقام پر پہنچا تو اس نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور رب پر یقین تھا نا، توکل تھا، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔
مسئلہ ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے. ویسے آپ کو وقت سے پہلے موت، آپ سے جس سے مرضی پوچھ لو بھائی مرنا ہے، سارے کہیں کہ مرنا ہے. نہیں مرنا، مرنا ہے نا آپ نے، لیکن پوچھو بھائی ابھی مرنا ہے؟ نہیں ابھی نہیں مرنا. یہ آپ کے دل کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو ان ساری تمہیدات کا باندھنے کا مقصد کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے. کل عید کا دن جو گزرا ہے پرسوں، تو اس کے اندر ہم لوگ اپنی خوشیوں میں مگن تھے. اور اس دن جو ان کا مین کمانڈر ہے حماس کا، اسماعیل ہنیہ، اس کے 3 بیٹے شہید ہوئے اور 3 پوتے شہید ہوئے. 3 بیٹے اور 3 پوتے عید کے دن. اور جب اس کو وہ سنا رہا تھا نا خبر، اس کو دکھا رہا تھا ساتھ والا، تو وہ ویڈیو منظر عام پر ہے، آپ دیکھیں. اس کو بتلا رہا، دکھا رہا کہ آپ کے 3 بیٹے اور 3 پوتے شہید کر دیے گئے. تو اس نے کہا الحمدللہ، اور کہا کہ ہمارا خون ایک عام فلسطینی سے، ایک عام غزہ کے شہری سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اور باوجود ہم ممبر و محراب سے آپ کو پیٹ رہے ہیں، 6 ماہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، لیکن آپ کے اپنا سر پر جو ہی نہیں رنگتے. آپ کو کہتے ہیں یہ کوک، سپرائٹ، ڈیو، یہ دوسرا جتنے ٹیر پیک ہوتے ہیں، یہ ہے لکس والا صابن ہے، یہ جتنی لیزیں ہیں، سٹنگ کی بوتل ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیں. لیکن آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. بتلاؤ، پاکستان کو آئی ایم ایف نے، یہودیوں کی ایک کمپنی نے قرضہ کتنا دیا ہے؟ $100 ارب. کتنے؟ $100 ارب. اور مسلمانوں کے جن غیرت مندوں نے، جنہوں نے درد کو محسوس کیا، اور انہوں نے جس نے بائیکاٹ کیا نا، KFC پوائنٹ ہوتے ہیں بڑے شہروں میں، ہے پوائنٹ اس کے KFC کے، میک ڈونلڈ کے، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو $500 ارب کا نقصان ہوا. اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جتنی اسرائیل کے اندر، اسرائیل غزہ پر حملے کر رہا ہے، اس کے اندر ہم ان کو امداد دے رہے ہیں. یہ جو آپ کی بوتلوں کے جتنا بھی جاتا ہے، نیسلے کی بوتلیں، یہ سارا ان کا سارا زر مبادلہ، بلکہ جس طرح ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، تو وہ ہم سے بڑھ کر مدد کر رہے ہیں کہ ان کو مارو، مسلمانوں کو ختم کرو. اگر آپ کوک کی بوتل نہیں پیتے تو آپ مر جائیں گے. بتلاؤ، غور سے بات سنو، اگر آپ کوک کی بوتل نہیں پیتے آپ مر جائیں گے؟ آپ نہیں مریں گے. لیکن اگر آپ نے پی لی بوتل تو اس کے بدلے میں کوئی بچہ ادھر مر جائے گا. تو پھر قیامت والے دن بہت مہنگی پڑ جائے گی. قیامت والے دن آپ سے پوچھ گچھ ہوگی اس بارے میں. مدد کرنے کے لیے تو آپ تیار نہیں. ویسے عیاشی کروا لو، پیکج لگوا لو، 1000 روپے کا لگوا لو، 1500 کا لگ جاتا ہے. ویسے آپ دینے کے لیے تیار نہیں امداد کہ ان کو بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے. عالمی ادارہ جو ہے نا، عالمی ادارے، رفائی تنظیمیں، کرنا تو انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کی ویب سائٹیں کھول کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی وہ پانی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن غزہ وہ ٹکڑا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے. آپ ان کے لیے پانی کے پیسے دے دیں. پیکج لگوانا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پٹرول ڈلوا کر یا وارہ گردی کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اوپر سے آپ وہ بوتلیں لیتے ہیں، وہ ان کی مصنوعات خریدتے ہیں. آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تلوار اٹھا کے، بندوق اٹھا کے، وہ تو لڑنا آپ کی دور کی بات ہے نا، وہ تو تیار نہیں آپ.
نہ آپ ان کو مالی امداد دیتے ہیں، جانی امداد بھی نہیں دیتے۔ دعائیں کس نے کی ہیں؟ 6 ماہ ہو گیا، کون بندہ کہتا ہے کہ آپ ہاتھ کھڑے کریں جس نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں، اپنے دل سے پوچھ لیں، آپ کے اندر ضمیر ہے نا؟ ایک مولوی آپ کے اندر بھی رہتا ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا؟ نہ دعا کی، دعا پر تو کوئی خرچ نہیں آتا نا، دعا بھی نہیں کی۔ ویسے ایک بات یہ بھی ہے، معذرت کے ساتھ، اگر دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے نا تو نبی علیہ السلام 73 جنگیں نہ لڑتے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، پیسے آپ نے نہیں دینے، اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی بوتلیں خریدنی ہیں، ان کے صابن خریدنے ہیں، ان کی لیزیں خریدنی ہیں، ان کے واٹر پانی خریدنے ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، اور وہ آپ کے بھائیوں کو مار رہے ہیں، آپ کے بیٹوں کو مار رہے ہیں۔ وہ آپ ویڈیو دیکھ لینا، کس کے پاس نہیں ہے ویڈیو؟ آج کا موبائل ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، وہ بچے کٹ رہے ہیں آئے روز، اور ادھر سے جو مجاہدین ہیں ان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل والے مجاہدین کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، نہ ہی ان میں اتنی ہمت ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ آبادی پر بم پھینکتے ہیں۔ جو آپ سے میں نے جو گزارشات کی ہے کہ آپ اگر رب کے سامنے مجرم، چلو یار آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا اللہ کہ بھئی ہم نے ان کی بوتلیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں خریدی تھی۔ اگر آپ نہیں خریدیں گے تو آپ مریں گے، یہ بات آپ نے اپنے سامنے رکھ لیں، اور آپ اپنے دوستوں کو بھی بتلائیں بھائی اگر آپ نہیں خریدیں گے تو آپ مریں گے نہیں۔ میں آپ کو بار بار پکی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کس لیے کروا رہا ہوں؟ مجھے پیسے مل جانے؟ ہمدردی کر رہا ہوں، ہمدردی۔ ہمدردی کیسے؟ آپ بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی، آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ جا رہا ہے نا موٹر سائیکل پر، اس کا سٹینڈ نیچے ہے، تو آپ کہتے ہیں سٹینڈ اوپر کر لو۔ کرتے ہیں آپ ہمدردی؟ کرتے ہیں نا؟ لائٹ جل رہی ہو دن کو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بند کر لو۔ اگر کوئی شاپر ایک چینی کا لے کے جا رہا ہو، اس کا شاپر پھٹ جائے، آپ آواز دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نا اس کو سنبھال لو۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ ہمدردی کرتے ہیں، اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ قیامت کے دن آپ پکڑے نہ جائیں، آپ پر آگ نہ برسے رب کی طرف سے، آپ آگ میں نہ چلے جائیں، آپ جہنم کا ٹھکانہ آپ کا نہ بن جائے۔ اس لیے میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ان کو بتلانا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہماری عورتوں کو قید کر رہے ہیں، ہمارے بھائیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان پر بم برسا رہے ہیں۔ ہم نے اگر کچھ نہیں کر سکتے، ان کی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے مالی تعاون بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ مالی جانی اور جو بندہ جو بھی تعاون کر سکتا ہے، اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے اسرائیل کی جو بھی تعاون جس طرح کر سکتے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے دنوں میں فیصل آباد کے اندر تھا، ادھر فلسطین کا وفد آیا، ان کے سفیر آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک بات کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس بات سے فکر مند نہ ہو کہ غزہ والوں کا کیا بنے گا، فلسطین والوں کا کیا بنے گا۔ آپ اس بات کی فکر مت کریں کہ ان کا کیا بنے گا، آپ اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے مقام پر ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ ہم میں سے کچھ غازی ہیں، کچھ رب کی جنتوں کے مہمان بن رہے ہیں، لیکن آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دوستو، ادھر سے میں نے ادھر کسی شہر میں جانا ہو نا، بکھر ہے، بکھر سے ادھر دریا خان جانا ہو، ادھر جہان خان جانا ہو، نوتک جانا ہو، تو میں نا جیب کو دیکھتا ہوں، پیسے ہیں پیٹرول کے لیے، دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، مطلب تاکہ سفر میں پریشانی نہ آئے۔ اور جو آپ نے تھوڑا دن آپ کے پاس ہے، اس کے بعد آپ نے مر جانا ہے، ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے میدان حشر کی طرف جانا ہے اور پل صراط سے گزرنا ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ یہ تیاری ہے ساری جو میں نے آپ کو جمعے کے اندر بتلائی ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔